ایک زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے سفر پر جانا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ وہ اس کے پیارے گھوڑے کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں۔ بادشاہ نے صاف لفظوں میں ہدایت دی کہ یہ ذمہ داری کسی اور کو نہ دی جائے اور کوئی اجنبی گھوڑے کے قریب نہ آنے پائے۔ بادشاہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے بڑی بیٹی استبل گئی اور گھوڑے کو چارہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر گھوڑے نے اسے اپنے قریب آنے نہ دیا۔ پھر دوسری بیٹی گئی، لیکن اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، گھوڑا کسی کو پاس نہیں آنے دے رہا تھا۔ آخرکار سب سے چھوٹی بیٹی استبل گئی۔ جیسے ہی وہ گھوڑے کے قریب پہنچی، گھوڑا بالکل پرسکون ہو گیا اور خوشی خوشی اس کے ہاتھ سے کھانے پینے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں بڑی بہنیں بہت خوش ہوئیں کہ وہ اس مشکل اور ڈراونی ذمہ داری سے بچ گئیں۔ جب بادشاہ واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے پوچھا کہ میرے گھوڑے کی دیکھ بھال کس نے کی؟ بڑی بیٹیوں نے کہا کہ گھوڑا ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، اس لیے چھوٹی بہن نے اس کی خدمت کی۔ یہ سن کر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ گھوڑے کی شادی اس کی سب سے چھوٹی بیٹی سے کی جائے گی، جبکہ باقی 2 بیٹیوں کی شادی وزیر اور شیخ الاسلام سے کر دی جائے گی۔ تینوں شادیاں 40 دن تک بڑے دھوم دھام سے منائی گئیں۔ شادی کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی استبل میں رہنے لگی، جبکہ اس کی دونوں بہنیں شاندار محلوں میں چلی گئیں۔ دن کے وقت استبل اور گھوڑا ہی اس کا گھر ہوتے تھے، لیکن رات کے وقت استبل گلابوں کے باغ میں بدل جاتا اور گھوڑا ایک خوبصورت نوجوان بن جاتا۔ وہ دونوں بہت خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ان دونوں کا راز کسی کو معلوم نہ تھا۔ ایک دن بادشاہ نے بہادری کا ایک بڑا مقابلہ منعقد کیا۔ اس مقابلے میں بڑی بیٹیوں کے شوہر بھی شامل تھے۔ جب بہادری کے جوہر دکھائے جانے لگے تو بڑی بہنوں نے فخر سے کہا، دیکھو ہمارا شوہر شیر کی طرح بہادر ہے، دیکھو گھوڑے کس شان سے دوڑ رہے ہیں، اور تمہارے گھوڑے جیسے شوہر کہاں ہیں؟ یہ سن کر گھوڑا کانپ اٹھا اور انسان کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی بیوی سے عاجزی سے کہا، براہ کرم کسی کو میری اصل حقیقت نہ بتانا، میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ میدان جنگ میں کود پڑا۔ اس نے تمام پہلوانوں کو شکست دی، اپنے سالوں کو بھی ہرا دیا اور پھر اس طرح غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ ہو۔ اگلے دن مقابلہ پھر شروع ہوا۔ بڑی بہنیں چھوٹی بہن کو حقارت سے دیکھنے لگیں۔ اسی وقت وہی نامعلوم بہادر ایک بار پھر آیا، سب کو شکست دی اور دوبارہ غائب ہو گیا۔ تیسرے دن بہادر گھوڑے نے اپنی بیوی سے کہا، اگر کبھی میں مصیبت میں پھنس جاؤں یا تمہیں میری ضرورت ہو تو ان 3 بالوں کو جلا دینا، میں جہاں بھی ہوں گا فوراً آ جاؤں گا۔ اس دن بھی اس نے سب کو ہرا دیا۔ اس کی بہادری دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، یہاں تک کہ اس کی ساس اور بہنیں بھی اس کی تعریف کرنے لگیں۔ مگر مقابلے کے بعد وہ کہنے لگیں، یہی اصل بہادر ہے، یہ تمہاری گھوڑے جیسے شوہر کی طرح نہیں۔ بیچاری لڑکی جس کا نام ماجدہ تھا یہ بات سن کر خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے بتا دیا کہ وہی خوبصورت اور بہادر نوجوان اس کا شوہر ہے۔ جیسے ہی اس نے اسے دکھانے کی کوشش کی، وہ فوراً غائب ہو گیا۔ اسے فوراً یاد آیا کہ اس نے اسے راز ظاہر نہ کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ ندامت سے بھر گئی اور اس کے انتظار میں رہنے لگی۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی، ہائے میری قسمت، میں نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی، یہی میری سزا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے والد راجا کو ساری بات بتا دی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ دنیا کے آخری کنارے تک جا کر اپنے شوہر کو ڈھونڈے گی۔ راجا نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے کسی کی بات نہ مانی اور سفر پر روانہ ہو گئی۔ راستے میں چلتے چلتے وہ تھک گئی اور ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھ گئی۔ وہاں اسے وہ 3 بال یاد آئے۔ اس نے ایک بال جلایا تو لمحہ بھر میں اس کا شوہر آ کر اسے گلے لگا چکا تھا۔ خوشی کے مارے دونوں کچھ بول نہ سکے۔ نوجوان نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمارا راز کسی کو نہ بتانا، اگر میری ماں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہمیں جدا کر دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو ایک سیب میں بدل دیا اور اسے ایک طاق پر رکھ دیا۔ اسی وقت اس کی ماں، جو ایک جادوگرنی تھی، پہاڑ سے نیچے آئی اور چلا کر کہنے لگی کہ اسے انسان کی گوشت کی بو آ رہی ہے۔ کئی چالوں اور جادو کے بعد نوجوان کی عقل اور محبت نے جادوگرنی کو شکست دے دی۔ اس کا جادو ٹوٹ گیا۔ نوجوان مکمل انسان بن گیا اور اس کی ماں کا اس پر کوئی اختیار نہ رہا۔ اس کے بعد دونوں راجا کے پاس واپس آ گئے۔ اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو پا کر راجا بہت خوش ہوا۔ ان کی شادی ایک بار پھر بڑی شان و شوکت سے کی گئی۔